خواجہ غریب نواز کی کرامات پارٹ 2۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اور آپ کی باتوں کو سن کر ہزاروں کا جھنڈ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگا، تو گھبرا کر سپاہیوں نے آپ پر پانی بند کرنے کا حکم دیا اور سوچا کہ جب پانی ہی نہ ملے گا تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کو انا ساگر پر بھیجا اور کہا کہ ایک کاسے میں پانی بھر لاؤ۔ جب یہ مرید انا ساگر پر پہنچے اور کاسے میں پانی بھرا تو خدا کی ایسی قدرت ہوئی کہ پورے تالاب کا پانی کٹورے میں سما گیا۔ ادھر تالاب تو خشک ہو گیا، مگر سرکار کی بارگاہ میں پانی کی کوئی کمی نہ تھی۔ جب پانی نہ ملا تو اجمیر میں بحران مچ گیا کہ آنن فانن میں تالاب ایسے سوکھ گیا۔ لوگ پریشان اور بے چین ہو گئے۔ جب راجہ کو یہ خبر ملی تو پھر سے اس نے اپنے سپاہیوں سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھیجا اور منت سماجت کی کہ اگر پانی نہ ملا تو لوگ پیاسے مر جائیں گے۔ رحیم دلی تو اللہ والوں کا خاصہ ہے۔ سو وہ کاسے کا پانی پھر سے تالاب میں ڈلوا دیا اور پورا تالاب پھر سے پانی سے بھر گیا۔ تمام پجاریوں کے سردار کا نام شادی دیو تھا۔ جب اسے اپنے بت خانے میں ویرانی دیکھی تو بھڑک گیا اور غریب نواز کی بارگاہ میں غصے سے حاضر ہوا، مگر جو ہی خواجہ غریب نواز نے اس پر نظر ڈالی فوراً کانپنے لگا اور گر کر معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام سعد رکھا گیا۔ جب 80-90 ہزار لوگ مسلمان ہو گئے تو راجہ پرتھوی راج گھبرا گیا اور سرکار غریب نواز کو روکنے کے لیے اپنے گرو اور ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر اجے پال کو بلا کر خواجہ غریب نواز کے سارے حال سے واقف کرایا۔ اجے پال نے اس کو بڑے ہلکے میں لیا اور راجہ کو یقین دلایا کہ وہ بہت جلد ان کے ساتھیوں کے ساتھ اجمیر سے نکال دے گا۔ اجے پال نے ساتھیوں کے ساتھ اڑنے والے شیر پر سوار ہو کر ہاتھیوں اور اژدہوں کے ساتھ سرکار غریب نواز کے دربار میں پہنچ گیا۔ سرکار نے ایک حلقہ کھینچا اور سب سے فرما دیا کوئی بھی اس سے باہر نہ نکلے۔ پہلے اس نے اژدہے کو بھیجا، مگر جو ہی خط سے مس نہ ہوا جل کر خاک ہو گیا۔ پھر آگ کی بارش کرنے لگا، مگر وہ واپس لوٹ کر خود کو ہی جلانے لگی۔ جب اجے پال نے یہ ماجرا دیکھا تو سوچا کہ اڑ کر آپ پر حملہ کریں، تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ نے اسے اڑتا دیکھا تو اپنی نالین کو اتار کر اس کی طرف پھینکا۔ اب یہ نالین جا کر اجے پال کے سر پر برسنے لگی اور مارتے مارتے برا حال کر دیا۔ اجے پال ان کی صداقت کو سمجھ گیا اور فوراً قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے معاف بھی کر دیا اور انہیں ولایت کی منزل بھی طے کرا دی۔ ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے حیات ابدی عطا فرمائی جائے۔ آپ مسکرا کر فرماتے ہیں تیری تمنا بھی پوری ہو گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابھی بھی زندہ ہے اور انہیں عبداللہ بیابانی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں۔